بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں نے آپ کو کچھ دن پہلے ایک فلم کی سٹوری سنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ ایک صاحب رسی سے بلکہ رسیوں سے، کیونکہ وہ ذرا ہیلدی صاحب تھے تو وہ بندھے ہوئے تھے، الٹے لٹکے ہوئے تھے اور وہ چیخ رہے تھے کہ مجھے بچائیں، میں رسی ٹوٹ جائے گی، گر جائیں گے. وہ صاحب تو بچ کر نکل گئے تھے اس فلم میں، اور بلکہ ان کی تو ڈیل چھیل بھی ہو گئی. اب ایک اور صاحب لٹکے ہوئے تھے، ان کی رسی ٹوٹ گئی، اور وہ رسی ٹوٹنے کا ظاہر ہے پھر نتیجہ نکلتا ہے آدمی جب گرتا ہے تو کچھ چوٹیں ووٹیں بھی لگتی ہیں. وہ کیا فلم ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور ویسے تو مجھے یاد آیا کہ آج کل وہ تشدد کی باتیں ہو رہی ہیں، تو عمران ریاض صاحب کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے. وہ کیا خبر ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. اور ایک ممی ڈیڈی وزیر کی چیخیں سنی ہیں کسی نے، وہ کیا کہانی ہے. اچھا کہانیاں ہی ہیں ساری، ویسے میں اچھا مجبوری ایسی ہے کہ اتنی کھل کے بھی نہیں بات ہو سکتی، تو کہانیاں ہی چلتی ہیں تو کہانیاں چلتی رہیں گی. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے ضروری ہے کہ وہ کل سے جو کہانی ایک چل رہی ہے کہ خاتون کے ساتھ زیادتی کا واقعہ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، وہ کیا ہے. وہ خاتون اور وہ زیادتی کی کہانی کھل کر سامنے آ رہی ہے، اس کے وہ جو فولڈز ہیں وہ کھل رہے ہیں، سامنے آ رہی ہے. اصل کہانی کیا ہے، اس کے کیریکٹرز کون ہیں، وہ کن لوگوں کی ڈیوٹی تھی، کیا کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو پہلے اسی پہ بات کر لیتے ہیں کہ کل رات پہلے کوئی ایک دو ٹویٹ آئے اور پھر کوئی 12 بجے کے بعد اچانک وزیر داخلہ ٹی وی سکرین پر نمودار ہوئے. بیچارے شاید سوئے پڑے اٹھ کر آئے تھے تھکے ہوئے سے، اور انہوں نے بتایا کہ اس طرح پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ایک پلان کر رہے ہیں کہ ان کی کسی خاتون کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے، یہ واقعہ بتایا جائے گا اور وہ خاتون سامنے آ جائے گی، وہ زیادتی کی سٹوری سنائے گی اور بلا بلا بلا، اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں. تو اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ بات 2-3 دن سے چل رہی تھی. فرائیڈے ٹائمز نے اس طرح کی ایک خبر پہلے شائع کر دی تھی، اور پھر کل جب عمران خان صاحب نے سرپرائز دینے کی بات کی تو پھر لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کے سرپرائز پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ اگر سائفر کی ایک سٹوری بنا سکتے ہیں، انہوں نے اس پر بھی اس سے پہلے بھی سرپرائز کا کہا تھا کہ میں سرپرائز دوں گا، اور پھر انہوں نے ایک کاغذ لہرا کے دکھا دیا کہ یہ وہ سائفر ہے جو پاکستان کے ساتھ غداری ہو گئی ہے، پاکستان کی سلامتی پر حملہ ہو گیا ہے، پاکستان کی خود مختاری پر حملہ ہو گیا، ہمارے خلاف سازش ہو گیا، جو سارا کچھ تھا. تو عمران خان صاحب کے سرپرائز کا مطلب کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر رات کو دوڑیں لگی لوگوں کی، انہوں نے کہا بھائی جان اس کو اناؤنس کرائیں فوری طور پہ، اچھا تاکہ بات پتہ چل جائے نا کہ کیا ہونے والا ہے. اچھا فرض کریں مجھے بھی اس میں کنسرنس تھے. میں نے جو آج شام میں ایک ویڈیو کی، آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اس میں میرا بھی یہی خیال تھا کہ حکومت کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ نہ ہو جائے، اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا واقعہ ہو تو نہیں گیا. تو اس بات کو تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے قریب گزر گئے ہیں ان باتوں کو چلتے ہوئے، وہ ٹویٹ سے لے کر ابھی ویسے 10 بجنے والے ہیں، تو ہاں 12 مطلب 22 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نام اور کوئی کہانی سامنے نہیں آئی ہے. یہ سارا عمران خان صاحب کے سرپرائز کا پلان تھا، اور اس میں پتہ یہ چل رہا ہے کہ شاید مراد سعید صاحب کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی کہ وہ کوئی ایکٹیویٹی پلان کر رہے تھے، کیسے کرتا تھا. پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے گروپس میں ایک بات چلنی شروع ہوئی، اور کچھ دوستوں نے آپس میں ڈسکس کیا، جو ہم تک بھی بات پہنچی، کہ خدیجہ شاہ کے حوالے سے یہ نام لیا جا رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے. اور اس کو بیس یہ بنا رہے تھے کہ کل شام میں جب ایک خبر آئی کہ انہیں ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے، تو خیر یہ ہسپتال میں منتقلی، ایک تو خدا نہ خواستہ کسی کی بھی کبھی بھی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، دوسرا جیل میں ہسپتال میں منتقلی جو ہے وہ ایک ریلیف ہوتا ہے کہ وہ بیرک میں اور وہ ساری تنگیوں سے بچنے کے لیے جیل کے اندر بھی ایک ہاسپٹل وارڈ ہوتا ہے، تو پراپر بیڈ اور کچھ سہولتوں کے ساتھ جو ہے، تو وہ سلسلہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال خدیجہ شاہ کے حوالے سے شاید اس طرح کا کوئی ڈرامہ پلاٹ کیا جا رہا تھا. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ خدیجہ شاہ اس میں کہیں انوالو ہیں، خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ رہا، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ اس طرح کی کوئی چیز پلان کر رہے تھے. اور جتنے وہ فرسٹریٹ ہوئے ہیں عمران خان صاحب، جس طرح سے انہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی لوگ ان کے ساتھ ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں نا کہ میرے ساتھ بندے کوئی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسی بات ہو سکتی ہے. لیکن 22 گھنٹے گزرنے کے باوجود کوئی کہانی سامنے نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک فلاپ ڈرامہ تھا. وہ سرپرائز جو عمران خان صاحب دینا چاہ رہے تھے وہ سرپرائز نہیں بن سکا. اور آج شام کے اپنا جب انہوں نے وی لاگ کیا عمران خان صاحب نے، وہ چونکہ ہمارے مقابلے میں ہے، ان کے نمبرز زیادہ کم الگ بات ہے، اور کافی زیادہ ہوتے ہیں ویسے تو، وہ اپنے وی لاگ میں انہوں نے بتا دیا، انہوں نے کہا خواتین کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے، اور انہوں نے جنرل سی اب سویپنگ سٹیٹمنٹ دے دیا. انہوں نے کہا کہ کسی جیل میں ایسا واقعہ نہیں ہوا، اسپیشلی انہوں نے اڈیالہ جیل کے حوالے سے کہا کہ اڈیالہ جیل میں ایسا واقعہ نہیں ہوا. اب وہ چور کی داڑھی میں تنکا والی بات ہے کہ کہیں کوئی بات، کوئی پلاننگ ہو رہی تھی.
اچھا جب انہوں نے یہ بار بار بات کر رہے ہیں کہ 25 لوگوں کی ہمارے 25 لوگ شہید ہو گئے ہیں اور ہم یہ کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں، ابھی تک ویسے انہوں نے ان کے نام بھی نہیں دیا، لیکن خیر وہ ایک ایسا ایشو ہے، وہ ابھی میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، ہم کسی وقت بات کریں گے، میں ضرور اس پہ بات کروں گا، اس میں کچھ ایشوز ہیں بعض چیزوں کے، میں ان کے اس کلیم پر بھی کسی وقت بات کروں گا۔ ابھی جو انہوں نے یہ خاتون سے زیادتی کا واقعہ گھڑا تھا ایک پی ٹی آئی نے، اور جو ایک پلاٹ کر کے ایک ہلچل پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، وہ تو فلاپ ہو گیا۔ آج کے ان کی تقریر سے بھی پتہ چل گیا، انہوں نے کہا جی وہ ایسا نہیں ہے لیکن ہو رہا ہے، اور وہ اب اپیل کر رہے ہیں خواتین سے کہ کسی کے ساتھ ہو تو مجھے آ کر بتائیں، ہم اس سے ہیلپ کریں گے، اس کا مطلب انہیں ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں پتہ، تو وہ ڈرامہ تو اپنی جگہ فلاپ ہو گیا۔ اچھا اس میں وہ کیا کام کر رہے تھے مراد سعید صاحب، یہ بھی سامنے آنا ہے، فرائیڈے ٹائمز کی سٹوری بھی موجود ہے، لیکن لاہور میں ریڈ الرٹ ہو گیا ہے۔ مجھے لگتا ہے وہ ہوتا نا کوئی بدلہ اتارنا، تو عمران خان صاحب نے جو سرپرائز دینے کا اعلان کیا تھا ان کا سرپرائز تو نہیں آیا، لیکن حکومت کوئی سرپرائز دے سکتی ہے۔ ان کا گھر جو 4-5 دن سے بڑا کھلا، سڑکیں کھلی ہیں، راستے کھلے ہیں، لوگ آ جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں تھا، آج اس کے آس پاس کچھ سڑکیں بلاک کی گئی ہیں، دوبارہ سے کارڈن آف ہوا ہے، اور ایون کینٹ ایریا میں ایکسٹرا ڈپلائمنٹ نظر آ رہی ہے، جس میں پولیس ہے، اینٹی رائٹ فورس ہے، جو حیران کن بات ہے کہ وہ کینٹ ایریا میں وہاں نظر آ رہی ہے، اور ملٹری پولیس تو ہے ہی، وہ کینٹ میں بہرحال آ جاتی ہے سرٹن اوکیزنس پہ، کچھ نہ کہیں نہ کہیں ہوتی ہے، لیکن اسپیشلی نظر آنا ایک اچنبے کی بات ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج رات میں یا کل حکومت کی طرف سے بھی کوئی سرپرائز آ سکتا ہے، تو خان صاحب کا سرپرائز تو نہیں آیا، وہاں سے آ سکتا ہے، لیکن اچھا اب میں آپ کو آتا ہوں واپس سٹوریوں کی طرف۔ سٹوری میں نے آپ کو سنائی تھی کہ ایک بندہ لٹکا ہوا تھا رسوں سے یا رسیوں سے الٹا، اور وہ چیخیں مار رہا تھا کہ اللہ دی قسمیں معاف کر دو اور رسی ٹوٹ نہ جائے، اور زندہ باد کے نعرے لگا رہا تھا۔ وہ بندہ تھا جو اس سے پہلے اوکے نیگیٹو باتیں کرتا تھا، جن کے بارے میں زندہ باد، یہ میں فلم کی سٹوری سنا رہا ہوں، مطلب میں نہ پھنس جاؤں کہیں، یہ فلم کی سٹوری ہے، مجھے نام نہیں یاد ہوتے فلموں کے، ابھی میں نے تازہ کچھ تھوڑی بہت دیکھنی شروع کی ہیں، تو اس لیے مجھے نام نہیں یاد رہتے۔ تو اس فلم میں وہ صاحب لٹکے ہوئے تھے، اور مجھے ویسے حیرت ہے اتنی مضبوط رسیاں وہ کہاں سے لائے تھے کہ وہ اتنا ماشاءاللہ سے برداشت کر رہا تھا وہ سارا وزن، اور اس کے بعد انہیں اتار لیا گیا اور ان کی ڈیل شیل ہو گئی، اور وہ فلم کا کلوزنگ تقریباً آ گئی ہے نا اس فلم کی، تو میں نے دیکھ لی تھی کہ وہ ہو گیا اور آرام سے وہ اپنے گھر چلے گئے۔ اب ایک اور صاحب رسی سے لٹکے ہوئے تھے، اور خبر یہ ہے فلم یہ ہے کہ وہ رسی ٹوٹ گئی۔ مطلب کیا کہوں میں، یہ کوئی ہنسنے والی بات تو نہیں ہے، دکھ کی بات ہے، لیکن وہ رسی ٹوٹ گئی، اور اگر رسی ٹوٹ جائے تو وہ جو پہلے والے صاحب جس طرح سے کہہ رہے تھے کہ اللہ دی قسمیں رسی ٹوٹ جائے گی، مطلب انہیں خوف تھا کہ رسی ٹوٹ گئی تو چوٹ لگے گی، تو انہیں چوٹیں بھی لگ گئی۔ پھر ظاہر ہے ان کا علاج ہوا، اور ڈاکٹر موجود تھے، وہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گئی ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کہہ لیں، ان کی بہتری کے لیے کام ہو رہا ہے، وہ سارا ہو رہا ہے۔ اور وہ فلم ابھی تک جہاں تک وہ میں نے دیکھی تھی، سیزن آج کل آپ کو پتہ نا، وہ نیٹ فلکس اور اس پہ بڑے لمبے سیزن ہوتے ہیں، آرام سے آپ 1-2 قسطیں دیکھ لیں، پھر بند کر دیں، پھر اگلے دن پھر دیکھ لیں، 4 دن بعد دیکھ لیں۔ وہ معاملہ نہیں نہ رہا کہ ٹی وی پہ 9 سے 12 مووی چلنی ہے تو وہ 9 بجے لگائیں گے اور 12 بجے ختم ہو جائے گی، اس طرح کا تو ہے نہیں۔ اب تو آپ اپنے موبائل پہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹک ٹک، وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ یا اپنے اس پر آئی پیڈ وغیرہ پہ جو بھی ہیں، تو اس پہ دیکھ کے آپ آرام سے گزارا کر لیتے ہیں، اپنی مرضی سے اپنی کنوینئنس کے مطابق دیکھتے ہیں۔ تو وہ فلم ابھی تک یہاں تک چلی تھی کہ وہ گرنے سے جو چوٹیں لگی تھیں ان کا کچھ علاج ہو رہا تھا۔ اچھا، اور ایک صاحب نے، اچھا یہ فلم والی تو میں کلوز کرتا ہوں، آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک صاحب نے ایک جگہ پر ایک ممی ڈیڈی وزیر کی چیخیں سنی ہیں۔ اچھا اب یہ ابھی میں نام نہیں لے سکتا ان کا، لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہو رہا ہو۔ میں نے آپ کو ایک مرتبہ پہلے ایک واقعہ سنایا تھا ایک صاحب کا، کہ ان کا ترا نکل گیا تھا، ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر گیا، اور انہوں نے چیخنا شروع کر دیا تھا، وہ اس وجہ سے کہ انہیں کہیں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ تو وہ چیخوں کی آوازیں کوئی ریکارڈڈ بھی سنائی جا سکتی ہیں، کسی کو ڈرایا بھی جا سکتا ہے، لیکن ایک صاحب کا دعویٰ یہ تھا کہ ایک بڑے ممی ڈیڈی وزیر جو ہیں، سابقہ وزیر، وزیر، توبہ خدا نہ خواستہ، میں یہ نہیں کہہ رہا موجودہ والے وزیر کے ساتھ، ایک سابقہ وزیر کی انہوں نے چیخیں سنی ہیں۔ اچھا اس کے بعد وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ ٹھیک ہے، ان کے بھی معاملات ذرا کچھ ٹھیک ہیں، جیسے بھی ہیں وہ ہو گئے ہیں۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں چل رہی ہیں، چونکہ آج کل ایسی باتیں ہو رہی ہیں، بہت ساری سننے میں آتی رہتی ہیں، تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں جتنی کی جا سکتی ہے۔ لیکن ایک اچھی خبر عمران ریاض خان کے حوالے سے ہے۔ عمران ریاض صاحب کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ وہ
माशाल्लाह ठीक है। और अच्छी खबर उसमें यह है कि उनकी फैमिली से उनका राब्ता हो गया है। फैमिली से राब्ता होने का मतलब यह है कि उनको तसल्ली हो गई है, कोई बातचीत चलती है, ज़ाहिर है वो आपस में बात करते हैं, कैसे हैं, क्या हैं, उनकी मिसेस से या जो भी फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट जो क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स होते हैं उन्हीं से राब्ता होता है, और ऐसी सूरत में बात भी नहीं हो रही होती। तो मैंने आपको आज से कोई 3-4 दिन पहले खबर दी थी कि इमरान रियाज साहब वापसी हो रही है, और मेरा तो ख्याल था इसी वीक में हो जाएगी। आज इतवार गुजर गया है, मेरा ख्याल थोड़ा सा लेट हो गया है। मेरा ख्याल था इस इतवार तक उनकी वापसी हो जाएगी, मतलब वो मंजर आम पर आ जाएंगे, लेकिन वो थोड़ा सा लेट हो गया। बट ये खबर सुनने के बाद कि उनकी फैमिली से राब्ता हो गया है, मुझे तकवीत मिली है। मेरी खबर गलत होने की खैर है, 1-2 दिन बाद भी आ जाएं, वो खैर खैरियत से अपने घर पहुंच जाएं। इसमें इशू ये है कि कुछ लोग कमेंट्स में मुझे बड़ा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं इमरान रियाज को फेवर कर रहा हूँ, या ये जो लोग पकड़े गए हैं हंगामों में, इस सारे दंगा फसाद में, बलवे में, मैं शायद उनको फेवर कर रहा हूँ। मेरा मकसद किसी ऐसे शख्स को फेवर करना नहीं है जो कोई गैर कानूनी काम कर रहा हो। मेरा मकसद सिर्फ ये है कि हमें आइन और कानून के मुताबिक चलना है। अच्छा, ये मामलात बदलते रहते हैं। आज अगर उन लोगों की बारी है तो ये बारियाँ तब्दील भी हो सकती हैं, किसी और की भी हो सकती हैं। अच्छा, ना भी हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कोई अपना ज़ाती डर है। मसला ये है कि ये लोग भी इसी माशरे का हिस्सा हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी बहन भाई हैं। हम में से जितना मर्जी, मैं एक पार्टी को फेवर कर रहा हूँ तो मेरे बड़े करीबी रिश्तेदारों में कोई दूसरी पार्टी को कर रहा होगा, कोई एक तीसरी पार्टी को कर रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी कॉमन सी हैं। आप भी, मेरे जो सुनने वाले हैं, उनके भी बहुत करीबी अजीज़, जानने वालों में, दोस्तों में ऐसे बहुत से लोग होंगे जो किसी उनसे नज़रियाती इख्तलाफ, उनका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ हो सकता है। तो उसमें लोगों को मार्जिन मिलना चाहिए बात करने का। हाँ, उसमें ज़रा शाइस्तगी होनी चाहिए, गालम गलोच नहीं होनी चाहिए, दूसरे की बात सुनने का हौसला होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स में एक अजीब सा हिजान पैदा किया हुआ था। वो ना किसी की बात सुनने को तैयार थे, ना दूसरे को एक्सेप्ट करने को तैयार थे। वो को एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करते थे। उनका ख्याल था कि उनके अलावा और किसी को रहने की या ज़िंदा रहने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए। यकीनन ये गलत अमल था, लेकिन जो लोग बेचारे गुमराह हो गए और जो लोग बराह रास्त किसी दंगे फसाद में, तोड़ फोड़ में मुलव्वस नहीं हैं, अगर वो जुलूस में साथ गए हैं, उन्होंने खड़े होकर नारे लगा लिए हैं, और मतलब इवन मैं कहता हूँ कैंट में भी अगर उन्होंने वहाँ पहुँच के नारे लगा लिए हैं तो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। हाँ, जिन लोगों ने जो बराह रास्त गलत कामों में मुलव्वस हैं, तोड़ फोड़ में, हंगामा आराई में, उनको कानून के मुताबिक सज़ा दें। अब लिबर्टी चौक में आज मरीम नवाज़ ने भी जलसा किया है। अब वहाँ लोग खड़े हैं, वो जलसे में नारे भी लगाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो क्या इस बिना पर उनके खिलाफ कोई मुकदमात बन जाने चाहिए? हरगिज़ नहीं। तो हमने एक बेहतर पाकिस्तान की उम्मीद के साथ चले हैं, बल्कि हमेशा वो उम्मीद रखते हैं। तो बेहतर पाकिस्तान तभी होगा जब सब लोग उसमें शामिल होंगे और सब लोगों का एक ही रास्ता होगा तरक्की की तरफ, खुशहाली की तरफ, अमन की तरफ, और सब लोग पीसफुल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ये लड़ाई झगड़े कम होने चाहिए। जो भटक गए थे, जो बह गए थे, उन्हें समझाना चाहिए। बड़ों को, पेरेंट्स को, जो भी उसको समझा सकता है समझाएं कि आपने सियासी जंग लड़नी है। सियासत में तलवार नहीं उठाई जाती, डंडा नहीं उठाया जाता, पत्थर नहीं उठाया जाता। सियासी जंग लड़नी है। आपको वोट डालने का मौका मिल रहा है, आपको जल्द से जुलूस का मौका मिल रहा है, उसको एंजॉय करें। अपने मुल्क को तबाह बर्बाद मत करें, लड़ाइयाँ मत करें। शुक्रिया।